الہیت امام آخر الزمان صلی علی محمد قال في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلی علی محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل رب زدني علما صلوات پڑھیے گا محمد صلی علی محمد تمام تر حمد و ثنا اس مہربان ترین پروردگار کے حضور جس نے ہمیں اپنی عطائے خاص کے ذریعے شیعان حیدر کرار اور عزاداران امام حسین علیہ السلام بنا کر پیدا کیا. شکر پروردگار تیرا کہ اگر تو نے ہمیں 6 محرم سن 1443 ہجری کو مابین نماز فجر اور ظہر زندہ عمل کے قابل رکھا تو فرش تابوت حضرت امام حسین علیہ السلام پر عزادار بنا کر بٹھا دیا. احسان پروردگار تیرا ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جنہیں وقت کے امام منتخب کرتے ہیں عزاداری کا فرش بچھانے کے لیے, مجلس میں آ کر شریک ہونے کے لیے, اس میں سننے کے لیے, اس میں پڑھنے کے لیے, اس میں سمجھنے کے لیے, بیوی کی دعا پانے کے لیے, دین و دنیا کی مشکلوں کی آسانی کے لیے, قیامت اور قبر کی تیاری کے لیے, اپنے وارثوں تک ان مجلسوں کا ایصال پہنچانے کے لیے. اتنی سعادتیں ہیں جو شاید دنیا کے اکثر کو نہ ملیں. بہت سے ہوں گے جنہوں نے اس پینڈیمک میں, اس ویریئنٹ میں آنا جانا چھوڑ دیا ہو, مگر خوشا نصیب وہ تمام بچیاں, وہ تمام استاد جو اس جزیرہ خضرا سے جڑے ہوئے ہیں. شکر پروردگار تیرا ہم سب گرین آئلینڈ فاؤنڈیشن اسکول سے کنیکٹڈ ہیں کہ جہاں علم کا حصول جیسے بھی حالات ہوں, جیسے بھی وقت ہوں, جیسی بھی مشکلیں ہوں, ہفتہ اور اتوار ہو, سیٹرڈے اور سنڈے ہو, 14 اگست ہو, عشرہ اول ہو, ہم ڈیجیٹل کلاسز تو روک دیتے ہیں, عزاداری نہیں روکتے, مجلس و ماتم نہیں روکتے. جو موڈ, جو طریقہ, جو انداز وقت عطا کر دے. اگر آج ہماری ٹیچنگ لرننگ پروسیس ان دیواروں سے نکل کر ہر گھر کی مشین تک پہنچ گیا تو خوشا نصیب ان ارادہ کرنے والوں کا, ان انتظام کرنے والوں کا, ان حصہ ڈالنے والوں کا کہ جنہوں نے عزاداری کو بھی کسی باؤنڈری, کسی دیوار سے باہر نکالا. بہترین ہے وہ بیٹیاں اور ان کی مائیں جنہوں نے گھر سے مجلسیں پڑھی, الگ الگ جگہوں سے. کہیں سے حدیث قصہ آ رہی تھی, کہیں سے سوز تھا, کہیں سے سلام تھا, مگر استقبال ماہ محرم سے لے کر 6 محرم تک کوئی دن نہیں گیا جب اس جزیرہ خضرا کی دیواروں نے ہائے حسین کی صدا نہ سنی ہو. پروردگار ان آوازوں کو بلند کرنے والوں کو سوائے غم حسین کوئی غم نہ دینا. جن مجلسوں میں آخر میں زیارت ہوتی ہے نا, ان میں دعائیں پہلے کی جاتی ہیں, ہم مل کر دعا کرتے ہیں. پروردگار ظہر کی نماز سے کچھ پہلے 6 محرم کی تاریخ میں جس نے جب سے یہ ادارہ قائم ہوا, جب سے آج تک علمی خدمت کی ہو یا مجلسی خدمت کی ہو, اس کی ہر جائز حاجت کو قبول فرمانا, سوائے غم حسین کوئی غم نہ دینا. پروردگار اس سجے ہوئے سید الشہداء غریب الوطن کریم ابن کریم حسین کا واسطہ سوائے غم حسین کوئی غم نہ ملے. پوری دنیا میں پلٹ پلٹ کے اتنے ویریئنٹس آ رہے ہیں, اتنے مسائل پھیل رہے ہیں. آج کے زمانے میں رشتہ داروں کو بلانا, ان کے گھر جانا ہم نے چھوڑ دیا,
مگر بی بی دعا دیتی رہنا، مرنے تک عزادار حسین رہے۔ عاشورہ قریب آ گیا، زائرین پاکستان کو کربلا جانے کی اجازت نہیں مل رہی، مگر مولا ہم پورے یقین کے ساتھ اپنے اداروں کو، اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو عزاخانہ بنا کر پکار رہے ہیں، بی بی خدمت قبول کر لو۔ ہمیں یقین ہے جو دل روئے گا، جہاں فرش بچھے گا، جو مجلس پڑھے گا، ہر ایک عزادار کربلا سے جڑا ہوگا، اس جنت کی مالکہ سے جڑا ہوگا جو ہر فرش پر دعا دینے آتی ہے، بی بی مانگنا نہیں آتا۔ حسین کے صدقے میں وقت کے امام کو ہم سے راضی کر دیں، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل ہو جائے، وہ ہر فرش پر موجود ہوتے ہیں۔ پروردگار ہماری نظروں سے، ہمارے اعمال سے جہالت کا وہ پردہ ہٹا دے کہ وہ نور موجود ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمیں نظر آ جائیں، وہ ہماری خدمتوں کو قبول کر لیں۔ اس فرش تابوت امام حسین پر میرے پاس کل 15 منٹ موجود ہیں، اس میں چھوٹا سا ذکر کرنے کے لیے جس آیے قرآنی کا انتخاب کیا وہ وجہ خلقت کائنات سے مالک کائنات کی گفتگو کے 4 لفظ ہیں اور بہترین دعا ہے۔ دعا یقیناً بہترین عبادت ہے، کچھ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں، کچھ نبیوں کی دعائیں جو قرآن میں لکھ دی گئیں، کچھ دعائیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو خود پڑھنے کو کہا۔ مجھ جیسا ناقص البیان اس دعا کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتا، فقط اتنا وہ مالک کل کائنات وجہ خلقت کائنات سے 4 لفظ کہہ رہا ہے، قل رب زدنی علما، اے میرے محبوب کہیے، اے میرے پالنے والے میرے علم میں اضافہ فرما۔ 12 نمبر 16 سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114، اور اس میں یہ چھوٹی سی دعا جو اپنے بچپن سے ابھی تک ہر سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہر سکول کالج میں پڑھا جانا ایک بات ہے، مگر وہ اسکول جو فرش عزا بنا ہوا ہو، مقام عزاداری بنا ہوا ہو، معجزہ درسگاہ میں معجزہ قرآن کو اس یقین سے پڑھ رہے ہیں کہ یہ 4 لفظوں میں سے کوئی ایک نقطہ اگر دل میں اتر جائے تو حسین کی امداد آ جائے، اور وقت کے امام کے سپاہی بننے کا جو درست ترین اسلحہ ہے وہ ہمارے پاس ہو۔ اس اشرے میں جن تمام ٹیچرز نے ذکر کیا ان سب نے زیادہ سے زیادہ علم پر گفتگو کی، اس لیے کہ ہم سب مادر علمی میں موجود ہیں۔ سورہ طٰہٰ قرآن کا 20واں سورہ، اس کی فضیلت اور عظمت بیان کرتے ہوئے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم کی پیدائش سے 2000 ایئرز جنتی پہلے 2 کلام اپنے محبوب کے نام لکھے۔ دنیا جانے نہ جانے حسینی فرش کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ، میری ECD 1 2 3 کی بچیاں بھی جانتی ہیں، آدم بعد میں پیدا ہوئے، معصومین کا نور پہلے خلق ہوا۔ اب جو سب سے پہلے جسے پیدا کر کے نبی اللہ خالق بنے وہ نور رسول ہے، تو اب وہی نور رسول بیان کرتا ہے آدم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ نے میرے لیے 2 صورتیں لکھی اور دونوں میرے نام پہ لکھی، ایک سورہ یاسین، ایک سورہ طٰہٰ، دونوں کا نام محمد پر ہے، ان کے لیے لکھی گئی۔ اور جب یہ دونوں سوریں لکھ کر رسول بیان کر رہے ہیں آسمانوں میں رکھی گئی تو اتنا نور پھیلا کہ فرشتوں نے پوچھا یہ کون سی روشنی ہے جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا یہ میرے محبوب جس کے نام پہ میں نے یہ سورہ لکھی ہے، اس کی امت کے دلوں کو نور بخشنے کے لیے، عقلوں کو علم بخشنے کے لیے، محبت و ہدایت محمد و آل محمد بخشنے کے لیے میں نے خاص تحفے لکھے ہیں۔ قیامت تک
جو بھی سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کو سمجھ کر پڑھتا رہے گا وہ میرے محبوب کو پہچانے گا، مجھے پہچانے گا، زندگی کے مقصد کو پہچانے گا اور قیامت تک خیریت سے آئے گا۔ اب تفسیر نمونہ سے یہ الفاظ پڑھ رہی ہوں، نبی کہتے ہیں فرشتوں نے مل کر ان دونوں سورتوں کو پڑھا اور قصیدہ پڑھا۔ خوشا نصیب وہ زبانیں، وہ آنکھیں، وہ مجلسیں جہاں سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کا کوئی ایک لفظ بھی پڑھا جائے، سمجھا جائے اور عقل انسانی اس پہ غور کرے اور اپنی زندگی میں داخل کر لے۔ ارشاد فرماتے ہیں پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، جو لوگ علم کی جستجو کرتے ہیں، کون سے نام کہہ رہے ہیں؟ جن کا نام ہے باقر العلوم، سارے علوم کو کھول کر پیش کر دینے والا۔ وہ امام معصوم کہہ رہے ہیں جنہیں علم کی جستجو ہوتی ہے وہ سورہ طٰہٰ کو سمجھ کر پڑھنا نہیں چھوڑتے، اور اگر اس کا ترجمہ، تفسیر اور اس کے انسٹرکشنز کو اپنی ذات میں اپلائی کرتے ہیں تو نہ وہ جاہل جیتے ہیں نہ وہ جاہل مرتے ہیں۔ اور قیامت کے دن جب نامہ اعمال لائے جائیں گے، جس نے سورہ طٰہٰ کو شوق سے، توجہ سے سمجھ کر پڑھا ہوگا، اس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اسی طرح کتاب کا نام ہے اعجاز القرآن، اس میں بیان کیا گیا اس زمانے میں جب کتاب لکھی گئی وہاں ہاتھ سے لکھنے کا رواج تھا۔ آج کے لیے جو مائیں بیٹھی ہیں ان کے لیے نسخہ کیمیا کہ پرنٹ آؤٹ لیجئے اس قرآن کی 20ویں سورہ کا اور اس کو کسی گرین ریپر میں لپیٹ کر اپنے ساتھ رکھیے، تو آپ جس مہم کے لیے جائیں، اسٹوڈنٹس اگر ایگزام کے لیے جا رہے ہیں، سورہ طٰہٰ کا تعویذ اگر اپنے ساتھ گرین کپڑے میں رکھیں، یقین سے رکھیں کہ وہ سبز گنبد والا مدد کرے گا، تو اگر آپ نے تیاری درست کی ہے تو کوئی آپ کے نمبر نہیں کاٹ سکتا۔ اگر آپ نے اپنے کام کو ٹھیک کیا ہے اور آپ کا باس بلا وجہ ناراض ہوتا ہے، آپ سورہ طٰہٰ کو گرین کپڑے میں اپنے ساتھ رکھیں، وہ چاہے گا بھی تو آپ کے ساتھ برائی نہیں کر سکے گا۔ اور پھر خاص طور سے بیٹیوں کے رشتے اگر صحیح جگہ نہیں ہوتے تو گرین کپڑے میں رکھا ہوا یہ تعویذ مدد طٰہٰ لاتا ہے اور مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تیزی سے موضوع پہ آؤں، اس کی آیت نمبر 114 پہلا لفظ ہے قل۔ میں پڑھی لکھی بیٹیوں اور ٹیچرز کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہوں، قرآن میں جتنی آیتیں قل سے شروع ہوئی ہیں ان کی ویلیو بیان کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ اتنی امپورٹنٹ آیتیں ہیں کہ پورا قرآن قلب رسول پہ نازل ہوا، مگر کچھ آیتوں کو اللہ میاں نے اسپیشلی امفسائز کیا، زور ڈالا آپ یہ پڑھیں۔ اب وہ چاروں قل کی جتنی ویلیوز ہیں زندگی گزر جائے آپ اس کے فضائل بیان نہیں کر سکتے۔ یعنی رسول پورا قرآن جانتے ہیں، مگر امت رسول سے اللہ جن آیتوں کو تھامے رہنے کا حکم دینا چاہتا ہے ان کو شروع میں کہتا ہے قل، تاکہ ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ اگر کوئی اللہ کے فیورٹ کو پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہم پڑھیں گے تو ہم بھی فیورٹس میں آ جائیں گے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ کیا ہے؟ قل کے بعد رب۔ کون ہے جو قرآن کی آیتوں سے دعا مانگے اور لفظ رب کو زبان سے ادا نہ کرتا ہو؟ اے پالنے والے، الحمدللہ رب العالمین۔ کرسچینٹی کا کانسیپٹ ہے اب کا، پیدا کر دو چھوڑ دو، اپنی اپنی زندگی خود گزاریں۔ دنیا کا قانون ہو سکتا ہے کہ اگر بچے کو مارنے کے لیے ماں انگلی لگا دے تو بچہ پولیس بلا سکتا ہے، کیونکہ وہاں وہ پالنے کے ذمہ دار ہیں، وہ اس کو ہرٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن دین اسلام کے کانسیپٹ دیتا ہے رب کا کانسیپٹ، پیدا بھی ہم نے کیا ہے، پالیں گے بھی ہم ہی۔ ساری زندگی جو پالتا ہے وہ ہے رب۔ اور قرآن کی 99% انبیاء کی دعائیں اٹھا کر دیکھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا تقبل منا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا اغفر لی۔ ہر نبی کی دعا آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، انبیاء کی دعا کی بک اٹھا کر دیکھ لیں، کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ اے پالنے والے۔
جب نبیوں کی دعا رب سے اسکرپٹڈ ہے تو اس کو پکارنا دعا کو پرلطف ترین کنیکشن کے ساتھ جوڑ دینا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے جب بچیاں پروموٹ ہوتی ہیں تو پچھلی کلاس کی ٹیچر کو یاد کرتی رہتی ہیں؟ کیونکہ پورے سال انہوں نے ہماری کیئر کی تھی، وہ ہمیں سمجھ گئی تھی، ہم انہیں سمجھ گئے تھے. یہ علم پالنے میں ایک دوسرے سے تھوڑا سا کنیکشن ہوا تھا، یاد رہتا ہے. اور جو سب کا پالنے والا ہو، استاد تو روحانی ماں ہے، اصلی ماں سے 70 گنا زیادہ چاہنے والا. جب وہ آپ کی پکار کو سنے تو بہترین دیتا ہے. تیسرا لفظ ہے زدنی. جو لفظ عربی کو استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہیں چھوٹی یہ پرسنلائز کرتا ہے. اب ہوتا ہے باپ، ابھی میرا باپ. ام ہوتی ہے ماں، امی میری ماں. یعنی جس لفظ کے ساتھ ہم چھوٹی یہ لگاتے ہیں اس بات کو ہم اپنی بات کر کے بیان کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو جب ہم کو زد کا مطلب ہے اضافہ فرما، بڑھا دے. اب بڑھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کوانٹٹی وائز بڑھ جانا، ایک ہوتا ہے کوالٹی وائز بڑھ جانا. ہمارے اسی گرین آئلینڈ میں وہ بچیاں جو ایزیلی 1 اور 2 میں آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری، نہ ٹھیک سے چلنا آتا ہے نہ ٹھیک سے بولنا آتا ہے. ٹیچر سکھاتی ہے کہ کیسے پین پینسل پکڑتے ہیں، کیسے بولتے ہیں. اور ماشاءاللہ وہ بچیاں جو پاس آؤٹ کریں اور وہ بچیاں جو ٹیچر بن کے بھی واپس آ جائیں. وقت کے ساتھ کیا ہوا؟ عمر میں اضافہ ہوا. اور اس عمر کے اضافے کے ساتھ ساتھ کیا صرف سائز بڑا ہوا، کیا صرف ڈریس بڑا ہوا، یا انڈرسٹینڈنگ لیول بھی بڑا ہوا. سوچ اور سمجھ بھی مسلسل بڑی ہو گئی. وہ جو پینسل نہیں پکڑ سکتی تھی وہ ٹیچر بن کر دوسروں کو پڑھانے لگی. اضافہ ہوا نا. اب ایک ہوتا ہے اضافہ ہونا، اور جیسے ابھی بھابھی مجھے کہے میں نے آپ کو 5 منٹ اور دیے، آپ 5 منٹ اور مجلس پڑھ لیں، یہ بظاہر کوانٹٹی کا اضافہ. اور ایک ہوتا ہے کوالٹی کا اضافہ، گروتھ. میں جیسی مجلس میں آئی تھی، جب میں مجلس سے جاؤں میں اس سے کچھ بہتر ایمان ڈیولپ کر سکوں. میں نے جتنی دفعہ صلوات پڑھی، دل سے پڑھی، میری بیوی نے جواب دیا، میرے وقت کے امام نے سنا، میرا کردار بہتر ہوا، میرا لطف عبادت بہتر ہوا. ارشاد فرماتے ہیں امام موجود کے والد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، اگر تم ہماری جد کی مجلس میں آتے ہو اور جیسے آتے ہو ویسے چلے جاتے ہو تو تم نے ہمارے جد کے غم کو سمجھا ہی نہیں. تم نے اس فرش مجلس کی برکت کو پہچانا نہیں. جہاں نور اور خوشبو برس رہی تھی وہاں سے اگر تم اندھیرے اور خاموشی کے ساتھ نکل گئے تو تم کیا لے کر گئے؟ بالکل یہی کیفیت اس دعا کی ہے. اے میرے پالنے والے. اب زدنی کا ایک ترجمہ جو بچپن سے پڑھتے تھے، میرے علم میں اضافہ فرما. ایک ترجمہ ہم جو بچوں کو سکھاتے ہیں نا، 2D 3D ڈائمنشنز آتی رہتی ہیں، وقت کے ساتھ اینگلز بدل رہے ہیں. جتنا ہم گرو کر رہے ہیں اتنی ہماری انڈرسٹینڈنگ گرو کر رہی ہے، اتنا ہم ایکسپلور کر رہے ہیں چیزوں کو. تو کیا قرآن جو زندہ معجزہ ہے یہ گرو نہیں کر رہا؟ اس کی نئی سے نئی ڈائمنشنز نہیں آ رہی؟ اس وقت کے جو علماء اور مرجع اس 4 لفظی نبی کی قرآنی دعا کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے اے میرے پالنے والے مجھ میں اضافہ فرما علم نافع کے ذریعے. جو بات بی بی کہتی ہے نا، ہماری مومنہ اس وقت تک نہیں سوتی جب اپنے پورے دن کے اعمال کو چیک نہ کر لے اور یہ ریئلائز کرے کون سے گناہ کیے معافی مانگوں، کون سے اچھے کام کیے اس پہ تکبر نہ کروں، کسی کا حق مارا اس سے معافی مانگوں اور پھر اپنے رب سے دعا کروں کہ آنے والے دن کو پچھلے والے دن سے اور بہتر کر دے. یہ ہے مجھ میں اضافہ کرنا. ارشاد فرماتے ہیں حتمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم نور ہے. اور اگر تم بہت
کر کے, بہت سی ڈگریاں جمع کر کے اپنے اندر اجالا پیدا نہ کر سکو تو تم نے علم حاصل نہیں کیا. ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات جو علم کی جستجو نہیں کرتا وہ جاہل جیتا ہے اور جاہل مرتا ہے. ارشاد فرماتے ہیں پانچویں امام کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اور تمہاری نسلیں ہم سے محبت کریں, بہار الانوار سے روایت پڑھ رہی ہوں, ایک شیعہ نے آ کر یہ سوال کیا تھا, یا امام میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, میرے ماں باپ آپ کے ماں باپ سے بہت محبت کرتے تھے اور میں چاہتا ہوں نسل در نسل ہم آپ کی محبت کے پابند رہیں, ہم ایسا کیا کریں؟ امام نے جواب دیا علم کی جستجو کرتے رہو, علم نافع اور عمل کی مسلسل کوشش کرتے رہو, کیونکہ نسل در نسل ہمارے ہر معصوم بیٹے کو علماء کی ضرورت ہے, علم دین رکھنے والوں کی ضرورت ہے. طلب دین والے ہمارے ہوتے ہیں اور جان لو ہمارا آخری بیٹا صرف انہیں اپنا مانے گا جن کے دل نور حق سے اور درست علم سے بھرے ہوئے ہوں گے. اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں آٹھویں امام شاہ خراسان امام علی رضا علیہ السلام, تم کتنے عجیب ہو کہ رزق کے حرص میں مبتلا رہتے ہو, جبکہ اللہ نے خود وعدہ کیا ہے کہ زمین پر موجود ہر ذی روح کا رزق میرے ذمے ہے. ہم سب جانتے ہیں نا کہ باب الحوائج کا بیٹا شہزادی اقوم کا بھائی شاہ خراسان سے مانگ کر دیکھیں ہر مشکل کا حل ملتا ہے نا. وہ امام کہتے ہیں بے وقوف ہے وہ جو رزق کے پیچھے بھاگے جاتا ہے اور طلب علم نہیں کرتا, کیونکہ ہر ایک کا رزق اللہ نے مقسوم کر دیا ہے. جو جس کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے نہ اس سے زیادہ ملے گا نہ کم ملے گا, لیکن علم جتنا طلب کرو گے اتنا ملے گا. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو جو مدینۃ العلم ہے اسے اللہ نہ کہتا کہ آپ دعا کیجئے کہ اے رب مجھ میں اضافہ فرما علم کے ذریعے. ہم مجلسوں میں آتے ہیں, مجھ جیسے لوگ کیا تبرک تھا, کتنا دیا, میں اتنا بڑا منہ لے کے گئی, مجھے ایک تبرک دے دیا, شربت آدھا پلا دیا, ان کو چھیدے رہی تھی میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی, کبھی کبھی دھکا مار کے دوسرے کا تبرک, میرے خیال میں ماشاءاللہ یہاں پڑھے لکھا مجمع یہاں نہیں ہوتا ہوگا, کہیں اور ہوتا ہوگا, لیکن کچھ لوگ ہیں جو رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں. میری بیٹیوں, اس درسگاہ میں تبرک جو آپ کا نصیب ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا, لیکن آپ جس نیت سے فرش پر آئی ہیں, جو کرنے آئی ہیں, سوشلائزیشن کے لیے آئی ہیں وہ ملے گا, فرینڈشپ کے لیے آئی ہیں وہ ملے گا, نوکری حلال کرنے آئی ہیں وہ ملے گا, علم کے لیے آئی ہیں وہ ملے گی. میری اپنی بیٹیوں سے درخواست ہے اس حسین کی یونیورسٹی کو ہلکا مت لیا کرو. اگر اپنی آن لائن کلاسز کے لیے سامنے بکس, نوٹ بکس, پین رکھ کے بیٹھتی ہو, ان مجلسوں میں ایسے کیسے بیٹھ جاتی ہو؟ جہاں کہیں جو کوئی ایک اچھا لفظ پڑھنے اور سننے کو ملے اسے اپنے پاس لکھ لیا کرو, اور لکھتے ہوئے دعا کیا کرو پروردگار حسین کے معجزہ فرش پر سنا ہے, میری ذات میں اسے گروتھ کا باعث کر دے. ہم چھوٹی سی پنیری لگاتے ہیں, اس پہ پھول کھلتے ہیں, کتنی خوشی ہوتی ہے, کتنی خوشبو آتی ہے. یہ فرش حسین اسی طرح ہمارے علم میں مسلسل اضافہ کرتا رہتا ہے. ارشاد فرماتے ہیں باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, تم نے قرآن میں موجود قصوں سے کیا سیکھا؟ تمام قصص القرآن باب الحوائج معصوم کے الفاظ ہیں, تمہیں علم اور جہالت کا فرق سمجھا رہی ہے. میرا وقت بالکل ختم ہوا, صرف ایک واقعے پہ اگر اشارہ کرتی چلوں, سورہ یوسف قرآن کی پوری سٹوری ایک ہی سورہ میں بیان کی گئی. شروع ہوئی وہاں پر جہاں پر یعقوب کی گود میں یوسف سو رہے ہیں, ہاتھ کھولی اپنا خواب بیان کیا, باپ نے کہا بہترین خواب ہے اپنے بھائیوں کو نہ بتانا, اور بھائیوں میں سے ایک بھائی کان لگائے سن رہا تھا کیونکہ سوتیلے بھائی تھے. ان کو ہر وقت حسد و جلن رہتی تھی کہ یعقوب یوسف کو زیادہ پیار کرتے ہیں, ہمیں کم پیار کرتے ہیں.
اب معصوم بیان کر رہے ہیں، 11ویں امام کی تفسیر سے روایت پڑھ رہی ہوں، جو سوتیلے بھائی تھے وہ جاہل تھے، اور جو حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور بنیامین تھے وہ صاحب علم تھے۔ کیسے پتا چلا؟ جو علم والا ہوتا ہے وہ حاسد نہیں ہوتا، جو علم والا ہوتا ہے وہ کنسوئیاں نہیں کرتا، کسی کی پرائیویٹ بات کو جا کر سنے، اگلے کو پھونک دیں، اپنی جلن حسد میں جا کر بدلہ لے کر آ جائیں، یہ جہالت ہے۔ اور امام معصوم کہہ رہے ہیں یہ قرآن کے واقعات سے تمہیں سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ حضرت یوسف کو حضرت یعقوب نے کہا اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ ویسے ہی تم سے چلتے ہیں، اور اگر انہوں نے سنا کہ تیری گود میں چاند ستارے گر رہے ہیں تو وہ اور تیرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ جو ایک جاہل نے سنا، باقیوں کو جا کر کہا لو بھائی چھٹی ہو گئی۔ آج تک خوبصورت گورا ہونے کی وجہ سے حضرت یوسف کو زیادہ پیار کرتے تھے، ہمیں کم پیار کرتے تھے۔ میری بہنوں بیٹیوں، اگر میری چھوٹی چھوٹی بچیوں، کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے شاید امی چھوٹی والی کو زیادہ چاہتی ہیں یا بڑی والی کو زیادہ پسند کرتی ہیں، انہیں گوری والی اچھی لگتی ہے یا لمبی والی اچھی لگتی ہے، یہ غلط ہے۔ حقیقی علم یہ ہے ہر ماں اور اولاد میں رب نے محبت کو رکھا، یہ ہماری جہالت ہے جس پر شیطان ہماری عقلوں پہ قبضہ کرتا ہے۔ اور اگر تیزی سے اس پورے واقعے سے گزروں تو جہالت تھی جنہوں نے یعقوب کی گود سے یوسف کو نوچا اور لے جا کر اس جنگل کے اس گہرے کنویں میں پھینک دیا، جو اندھا کنواں تھا، جہاں سے کوئی راستہ نہیں جاتا تھا، جہاں بھیڑیے کھا سکتے تھے، کوئی بچانے نہیں آ سکتا تھا۔ اور وہ جاہل بیٹے یہ سمجھتے تھے کہ یوسف نہیں ہوگا تو یعقوب ہمیں دیکھیں گے، ہم سے محبت کریں گے۔ جیسے ہم دنیا میں اگر حسد کا جہل ہمارے دل میں آ جاتا ہے، ہم دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں وہ نہیں ہوگا تو ہمیں ویلیو مل جائے گی۔ خیبر میں علی نہیں تھے تو کیا کوئی اور مرد بن گیا؟ جو جس کی ڈیسٹینیشن ہے اسی کو ملتی ہے، جو جس کا مقام ہے وہی وہاں پہنچتا ہے۔ یہ بات جاہل نہیں سمجھتے، حسینی یونیورسٹی میں بیٹھنے والی ایک ایک بیٹی سمجھتی ہے۔ اور اگر سمجھتے ہو جو جاہل تھے وہ جہالت میں اپنے بھائی کو باپ سے دور مرنے کے لیے پھینک آئے، اور اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے کرتے پہ لہو لگا کر لا کر دکھا رہے ہیں جانور کا۔ اتنے جاہل تھے انہیں یہ نہیں پتا کہ نبی کو بیٹے کے لہو میں اور جانور کے لہو میں فرق نہیں پتا چلے گا۔ مگر جو عالم تھا کیا اس نے اس گرے ہوئے کنویں کے اندر بھائیوں کو گالیاں دی؟ اللہ میاں سے شکایتیں کی؟ نہیں۔ میں قصص معصوم سے پڑھ رہی ہوں کہ معصوم نے بیان کیا اس اندھیرے کنویں میں اس نبی یوسف نے علم کی بنیاد پر یہ جانتے تھے کہ اگر امتحان ہے تو اللہ میرا درجہ بڑھانا چاہتا ہے۔ جو بات جابر ابن عبداللہ انصاری سے 5ویں امام نے کہی تھی کہ موت اور زندگی، بیماری اور صحت، اس کی پرواہ نہ کرو، جو اللہ دے وہ بہترین۔ علم یہ ہے آپ جس حالت میں ہوں، چاہے اس ویرینٹ کے زمانے میں اپنے بزرگوں کو گھر نہ بلا سکیں یا ان کے گھر نہ جا سکیں، خبر گیری رکھیے اور شکر کرتے رہیے۔ چاہے ڈائریکٹ کلاسز نہ ہوں، آن لائن کلاسیں ہوں، شکایتیں نہ کیجیے، بچوں کو ریسورس میں مدد کیجیے۔ یعنی اللہ جو دے رہا ہے اس کے مطابق شکر ادا کرنا۔ کہاں بھائی 11 بھائی دیکھ کے چلے گئے مرنے کو، انہوں نے شکر کے سجدے شروع کیے۔ اللہ نے شکر کے سجدوں کو اتنا پسند کیا، ہرنی کو دودھ پلانے بھیجا، قافلے کو بھٹکا کر پہنچایا، قافلہ لے کر بازار میں چلا گیا، اتنا حسین غلام بکنے لگا، پورے بازار کا سونا ایک ترازو میں آ گیا، یوسف دوسرے ترازو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا علم کو دنیا کی دولت سے خریدا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ قصص النبی نے بیان کیا کیسے وہ اتنی دولت چڑھاتے جا رہے ہیں، یوسف کا پلڑا بھاری، اور یوسف نے کیا کیا، ہاتھ سے ایک جملہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور خریدنے والے سے کہا دوسرے پلڑے میں رکھ دے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ سارے علوم کا راستہ کھولنے والا۔ ارشاد فرماتی ہیں عقیلہ بنی ہاشم زینب الاولیاء، ہماری شیعہ بہنیں بیٹیاں عمل شروع نہیں کر سکتی جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔
रसूल अल्लाह या यानी आलिम के लिए इल्म से ही सौदा हो सकता है। एक तरफ अगर मासूम वक्त को रखा गया था, दूसरी तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को रखा गया, तो यूसुफ के बराबर का पलड़ा हुआ कि वो बाजार में बिक सके। बस अपनी बात को यही खत्म करूं, मगर मेरी बेटियों कभी इल्म की जुस्तजू में कोताही न करना, क्योंकि जब करबला से हुसैन चल रहे थे और भाई ने कहा था अगर आपका सफर मौत की तरफ है, शहादत की तरफ है, आप मुझे वसीयत देकर जा रहे हैं तो औरतों और बच्चों को लेकर न जाइए। और ऐसे में हुसैन ने एक जुमला कहा था, मेरा जिहाद औरतों और बच्चों के बगैर मुकम्मल नहीं है। हमें हुसैनी आजादाई में अपना हिस्सा बक़द्रे इल्म मुसलसल डालना है। करबला बर्पा हुई थी, उसी रेगिस्तान में रह जाती अगर हुसैन का वाक़या लेकर अली की उजड़ी हुई बेटियां बाजारों और दरबारों में मजलिसें न पढ़ती। मेरा सलाम उस सैयदुश्शुहदा पर जो करबला में हुज्जत इल्म को मुसलसल तमाम करते रहे। एक एक खुतबा इमाम का इल्म के ऐसे ऐसे सुनहरे मोती हैं, समेटते जाइए, अक्ल के लिए दरवाजे खुलते जाएं। फकत उस वक्त नहीं जब जमीन खरीद रहे हों और हमारे इमाम हमें याद करें। हुसैन ने जब करबला की जमीन खरीदी थी ना, तो बनी असद वालों से जो वसीयतें की थी उसमें अकबर और असगर का नाम नहीं लिया था, हमारा जिक्र किया था। हमारे चाहने वालों तक हमारा सलाम पहुंचा देना। परवरदिगार सबको करबला पहुंचना नसीब करे। इमाम ने कहा था कि मेरा जो भी ज़ाहिर आए उसे 3 दिन मेरा मेहमान रखना। हुसैन, तेरे इल्म और अमल की दास्तां इतनी बड़ी है कि जितना इल्म था उतना ही सब्र था, उतनी ही हिदायत थी, उतना ही आमाले सालेह था। सुबह से शाम तक जनाजे उठाए, किसमें ताकत है बयान करे। जो आखिरी जनाजा आवाज़े इस्तगासा के बाद मक्तल में गया था और इमामत की सवारी पर मौजूद शीरख्वार का वो सूखी ज़बान और सूखे लबों से जिहाद करना, ज़ियारत नाहिया के इमाम का पुकारना, सलाम उस शहीद पर जो कान से कान तक ज़िबा कर दिया गया। हाय अली असगर, कोई एक लम्हे के लिए सोचे तो सही, चेहरे पर अली असगर का लहू, सीने पे अली अकबर का लहू, हाथों पे अब्बास का लहू, इमाम कासिम के लाश के टुकड़ों का लहू, बाजू में वो तीर सौचे शोभा का जख्म, और ऐसे में वो छोटा सा जनाजा उठाकर हुसैन 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बेक़ज़ाइही तस्लीमन ले अमरे। हुसैन, अगर क़यामत तक तेरे मजलिसी अली असगर के जनाजे के साथ बयान किए गए इस आयत को और आपकी गुफ्तगू को समझ जाएं, हुसैनी बन जाएं। हे परवरदिगार, मैं तेरी रजा में राजी हूँ। ये ज़र्फ़े हुसैन था जो रुबाब के हाथों में बच्चा दिया, ज़ुल्फ़िकार से छोटी सी खबर को रोज़े आशूर, आमाने आशूर में जब ये पढ़ना, एक लम्हे के लिए सोचना, हुसैन ने नन्हे से जनाजे के साथ किस तरह इन अल्फाज को अदा किया होगा। हुसैन, खैमे से तेरी रुखसत। मकातिल ने लिखा 7 मरतबा पर्दा उठा, 7 मरतबा पर्दा गया।
حسین نکلنا چاہتے ہیں، بیویاں ہلکا کر لیتی ہیں، ابھی بچے قربان کیے گئے، ابھی شوہر نثار کیے گئے، ابھی بیٹے گئے ہیں، امام وقت کے بغیر کیسے جیئیں گے؟ کوئی کیسے پڑھے حسین کی سید سجاد سے رخصت؟ کوئی کیسے بیان کرے بہن سے بھائی کی رخصت؟ جہاں بھائی گلا چوم رہا ہو اور بہن بازو، بھائی کا گلا چوما گیا ہو اور بہن کے بازو چومے گئے ہو۔ ہائے وہ حسین جو ذوالجناح پہ آنا چاہتا ہے، بہن عباس بن کر سوار کرا دے تو سکینہ استغاثہ کر کے روک لے۔ ابھی حسین سواری سے نیچے اتر کر بچی کو سینے پہ سلا کر کہہ رہے ہیں بی بی یتیمی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ غشی سے آنکھ کھولتی ہے، بچی رو کے کہتی ہے بابا جلدی جائیے۔ حسین نے سوال کیا بی بی ابھی تو روک رہی تھی، ابھی جانے کو کہتی ہو؟ کہا بابا آخری مرتبہ جو تیری خوشبو میں تیرے سینے پہ سوئی ہوں نا، دادی نے آ کر کہا ہے بابا کو حق امامت ادا کرنے کے لیے جانے دو۔ سکینہ تیری یتیمی کا پرسا بی بی قیامت تک کے ہر بیٹی پر باپ کا سایہ تیرے اس احسان کا مقروض ہے۔ ہائے سکینہ دنیا کے بچے یتیم ہو لوگ پوچھنے آتے ہیں اور وہ حسین جو بھوکے پیاسے کی جنگ کر رہا ہے، وہ حسین جو زیارت ناہیہ میں نہ زی پہ تھا نہ زمین پہ تھا، تیروں پہ مار لو۔ ہائے حسین جس کا مرثیہ نشیب میں کربلا کے زینب نے پڑھا ہو، جس کی آنکھوں سے حال زینب و زہرا نے دیکھا ہو، کس کے بیان میں طاقت ہے اس حسین کی شہادت کو پڑھ سکے جہاں زمین کربلا میں لرزہ تھا۔ قبہ زینبیہ پہ کھڑی بہن پکار رہی تھی بھائی دکھا دے، بھائی کہہ رہا تھا مجھے بہن سے چھپا لے۔ جانور کے سامنے جانور زبانہ ہو اور زینب کے سامنے حسین، اس زخمی سینے پر جہاں سکینہ کو گال رکھنے کی جگہ نہ ملے وہاں شمر بیٹھا ہوا ہے۔ ہائے وہ خنجر چلانا اور تڑپ کے کہتا ہے لگتا ہے کسی کے ہاتھ ہے جو خنجر کی دھار کو پکڑ لیتا ہے۔ میرے بچے نے تیرا کیا بگڑا؟ اس نفس مطمئنہ کا جانا، وہ سرزمین کربلا میں زلزلہ ہونا، قد قتل الحسین میں کربلا، قد زبر حسین میں کربلا، سر کٹ کے نیزے پہ آ گیا، جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ ایک ارمان تھا بہن کا، بیٹی کا، بیٹے کا، ہائے باپ کو کفن نہیں ملا، بھائی کو کفن نہیں ملا، ہائے جنازہ نہیں اٹھا۔ 11 محرم کو سکینہ کہتی ہے بھیا اجازت دے دو، میں نجف جانے والے راستے پر بیٹھ کے بھیک مانگوں گی اور بابا کو کفن دوں گی، بابا کا جنازہ اٹھاؤں گی۔ اے یتیم حسین یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں تیرے بابا کا جنازہ اٹھا رہی ہیں، تشریف لے آئیے۔ تیری غربت کا پرسا، تیری مظلومیت کا پرسا، جس بچی کا مرثیہ تھا، اے بابا چادر ہوتی کفن دیتی، پانی ہوتا پیاسے گلے کا نظر دیتی، بی بی آ جاؤ ہمارا تابوت ہماری سبیل آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔